السلام علیکم عزیز طلباء، یہ ہمارا نثری قواعد کا تیسرا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم نثری قواعد اور جملوں کا صرف نحوی تجزیہ کریں گے۔ صرف نحو یعنی علم الکلام کا وہ قاعدہ جس میں جملے کو لکھتے وقت یعنی تحریر کرتے وقت یا کلام کرتے وقت یعنی بولتے وقت ان میں کن اجزاء کو شامل کیا جائے کہ وہ مکمل معنی اور مفہوم کے ساتھ ہو۔ عزیز طلباء، ہم پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل، فاعل، مفعول، ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ دراصل جملہ مکمل ہونے کی یا بامعنی ہونے کی شرط ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم آج مفرد جملے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ حصہ 3 نمبرات پر مشتمل ہے۔ ہر ایک جملے کو 1 نمبر مقرر یا مختص ہے۔ مفرد جملہ کی تعریف کیا ہوگی؟ دراصل ایک فعل یا ورب بامعنی مفہوم ادا کرنے والا جملہ جس میں مبتدا اور خبر ہو مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ اب مبتدا اور خبر کیا؟ مبتدا یعنی جو کام کی ابتدا یا فعل کی شروعات ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ خبر یعنی کام کی خبر جسے معلوم ہو اسے خبر کہتے ہیں۔ ان اجزاء کا شامل ہونے کے ساتھ یعنی جملے میں ان اجزاء اگر شامل ہو تو وہ جملہ مفرد جملہ کہلاتا ہے، یعنی ایک کام کے مکمل ہونا جس سے ظاہر ہوتا ہے اور اس میں مبتدا اور خبر ہو، اس کو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی اب ایک مثال دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے فقیر مسند پر بیٹھا۔ اب ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے فقیر سے، تو جملے کا جو مبتدا ہوگا یعنی کہ جملے کی شروعات فقیر سے ہوگی۔ مسند پر بیٹھا یہ خبر ہوگی، یعنی کہ فقیر مسند پر بیٹھا اس چیز کی معلومات ہمیں ملی ہے، لہٰذا یہ جملہ مفرد جملہ کہلائے گا جس میں ایک فاعل، ایک مفعول اور ایک فاعل ہو۔ ایسے جملے کو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ اس کی اور ایک مثال سے ہم واضح طور پر سمجھ جائیں گے کہ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کان پر کھجلی محسوس ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں گے کہ ہمارا جملہ شروع ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مبتدا ہے کان پر، کھجلی محسوس ہوتی ہے، یہ خبر ہے، تو یہ جملہ مفرد جملہ کہلائے گا کہ کھجلی محسوس ہونا اس کی خبر ہمیں ملی کہاں پر، یعنی کان پر، یہ مبتدا ہوا۔ امید کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں مرکب جملے کی طرف۔ مرکب جملہ یعنی مرکب جملہ 2 مفرد جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی دونوں جملے آزاد اور مکمل معنی ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں جملے اور، کہ، لیکن، پھر، ورنہ، مگر یا سے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ ایسے جملوں کو مرکب جملہ کہتے ہیں، یعنی 2 جملوں کے لیے کسی ایک جوڑ لفظ کا استعمال کرتے ہوئے جب جملہ مکمل ہوتا ہے ایسے جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ تو آئیں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثال ہے وہ ایک زندہ دل انسان تھے مگر یہ عہد شباب کی باتیں ہیں۔ عزیز طلباء، اگر آپ اس جملے پر غور کریں تو 2 جملوں کے درمیان ایک حرف عطف ہے۔ عطف یعنی ملانے والا یا جوڑنے والے حرف کو حرف عطف کہتے ہیں، تو وہ مگر ہے۔ پہلا جملہ ہوا وہ ایک زندہ دل انسان تھے، یہ عہد شباب کی باتیں ہیں، اور حرف عطف یعنی مگر ہوا۔ پہلے جملے میں وہ ایک زندہ دل یہ مبتدا ہے، انسان تھے خبر ہوئی، عہد شباب مبتدا ہوا اور یہ شباب کی باتیں ہیں یہ خبر ہوئی۔ تو یہ 2 جملے جو مفرد تھے انہیں مرکب کرنے کے لیے جب حرف عطف یا ملانے والے حرف کا استعمال کیا جاتا ہے
تو ایسے جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ جیسا میں نے اوپر آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا تھا کہ لیکن، اور، پھر، ورنہ، مگر یا سے جو جوڑے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ حرف عطف سے جب جوڑے جاتے ہیں تو ایسے جملوں کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مرکب جملوں کا نحوی تجزیہ امید کہ آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ اپنی درسی کتاب سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملوں کی پہچان کیجیے، اس کی ایک فہرست بنائیے، خوب مشق کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔